اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو فلسطین دشمنی کے اندر مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے۔ وہ فلسطین ریاست کا وجود ہی مکمل طور پر مٹانا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں ایسی ٹی وی کی ویڈیو جس میں جو ہے ترکی صدر نے جو ہے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ جو ہے اسرائیل کو سپورٹ نہ کریں تو ہم جو ہے اسرائیل کو 3 دن میں ختم کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں مسلم ممالک کے تمام لوگ، تمام جو صدر سے ہیں، جو بھی اختیار میں ہیں، وہ اس معاملے پر اتنا زیادہ بات نہیں کر رہے۔ وہاں ترکی صدر نے جو ہے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ آپ اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں، نہیں تو ہم آپ پر جو ہے حملہ کر دیں گے۔ اگر آپ کو اسرائیل کو کہا ہے ترکی صدر نے، طیب اردوغان نے، کہ اگر آپ جو ہے اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ نہ ہو تو ترکی ان کو 3 دن میں ختم کر سکتا ہے۔ اور ترکی میں جو حال ہی میں بہت بڑا جلوس نکلا ہے، اس میں 15 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے۔ تو آئیے ہم اس انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک تقریباً 8000 فلسطینیوں کو قتل کیا جا چکا ہے، جن میں سے آدھی تعداد بچوں کی ہے۔ 15000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، جبکہ اصل فگر کسی کو معلوم نہیں، جو کہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس وقت غزہ کے اندر پانی، بجلی، گیس، انٹرنیٹ سب کچھ بند ہے، اور یہ لوگ ایک ایسی جیل کے اندر قید ہیں جہاں پر انہیں قید کے ساتھ ساتھ ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے۔ سویلینز کی رہائشی آبادی کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز تک بم گرائے جا رہے ہیں، اور تاریخ کے اندر انسانیت کی بدترین تذلیل اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ دوران جنگ ہسپتالوں کے اندر موجود زخمیوں اور بچوں تک بھی رحم نہ کیا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو فلسطین دشمنی کے اندر مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے۔ وہ فلسطین ریاست کا وجود ہی مکمل طور پر مٹانا چاہتا ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو اس سے پہلے بار بار ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کی تیسری بار ہیکل سلیمانی یا پھر 3rd ٹیمپل بنانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور وہ اسے بنانے جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ پہلے سے ہی موقع کی تلاش کے اندر تھا کہ فلسطینیوں کو کیسے مکمل طور پر یہاں سے بے دخل کرے یا فلسطینیوں کی نسل کشی کرے، تاکہ فلسطین کو ایک مکمل اسرائیلی ریاست بنا کر یہ عالمی جنگ کی تیاریاں شروع کریں۔ اور وہ موقع اب اسے مل چکا ہے کہ 3rd ٹیمپل کی تیاری سے پہلے وہ یروشلم شہر اور مسجد الاقصی پر بھی قبضہ کر چکا ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کی خلاف ورزی ہے، جس کے مطابق یہ شہر اور مسجد الاقصی ان دونوں میں سے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ 2000 سال بعد ایک لال بچہ کو بھی قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جنہیں ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے قربان کیا جائے گا۔ اور یہودی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہوگی، جسے جنگ ہرمجدون یا پھر یہ اپنی زبان کے اندر آرمیگڈن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا مسیح یعنی دجال دنیا میں آ کر اس یہودی حکومت کے دارالحکومت یعنی اسرائیل سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا، اور اسرائیل اسی کی آمد کی تیاریاں مکمل کر بھی چکا ہے۔ مگر امریکہ اور ویسٹرن ملکوں کی سپورٹ سے حماس کے حملے کے بعد سیلف ڈیفنس یعنی اپنی حفاظت کا جو ڈرامہ لگا کر اس نے یہ ظلم شروع کیا، وہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ خود ویسٹرن ملکوں کے اندر جگہ جگہ پر پوری دنیا میں لوگ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ان ویسٹرن ملکوں کے حکمران بے شک اسرائیل کا ساتھ دیں، لیکن ان کی عوام جگہ جگہ پر مظاہرے کر کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہی ہے۔ ایسا تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ویسٹرن ملکوں کے غیر مسلم بھی اکٹھے ہو کر اسرائیل کے ظلم کے خلاف مسلمانوں کے حق میں مظاہرے کریں۔ اب یہاں پر آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ یہودیوں کے اندر بھی آئیڈیالوجی کے حساب سے 2 طرح کے یہودی موجود ہیں۔ ایک تو یہودی زائنسٹ، جو ایک الگ اسرائیلی ریاست کے وجود کو بنانا اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ یہ لوگ اصل یہودی ہیں ہی نہیں، بس اتنا جان لیں کہ یہ خضر نامی ترکش نسل کے بادشاہ کی نسل ہیں، جنہوں نے بت پرستی سے یہودیت کو قبول کیا۔ حالانکہ یہودیت کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کو قبول کیا جائے، بلکہ یہ ایک نسل ہے جو کہ بنی اسرائیل یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہودی یا پھر بنی اسرائیل قوم سے وہی شخص ہو سکتا ہے جو کہ اس نسل کے اندر پیدا ہوتا ہے، جبکہ اصل یہودی قوم وہ ہے جو کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وہ اس اسرائیلی ریاست کے وجود کے نہ صرف خلاف ہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کے خلاف مظاہروں کے اندر بھی دنیا بھر کے اندر شریک ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اللہ نے جب بنی اسرائیل قوم کو اپنی ایک الگ ریاست دی تھی تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے پہلے ایرانی بادشاہ بخت نصر اور پھر ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر در بدر دنیا کے اندر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ہم نے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی کوئی الگ ریاست جو کہ صرف ہماری یہودی قوم کے لیے ہو کبھی بھی نہیں بنائیں گے۔
پوری دنیا میں یہودی در بدر اس ملک کے وفادار بن کر رہیں گے یہاں تک کہ آخری مسیح دنیا کے اندر آ جائے اور ایک اللہ کا دین پوری دنیا پر نافذ ہو۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں اس مسیح کو لے کر اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کون ہوگا، پر اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن سکتے۔ آپ خود سن لیں کہ ایک اصل یہودی ربی کا اپنے انٹرویو کے دوران کیا کہنا تھا۔ We hurt, we cry with the Palestinians. We are humiliated because the Zionists took our religion and they're using it as a tool to occupy, to intimidate, to silence other people, because if you speak up against them, you're called anti-Semitic. So the religious communities stand in opposition. یہ بات سینس بھی بناتی ہے کہ جو قوم در بدر ہو کر پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم اور قید کو برداشت کرتی رہی، وہ کیسے اقتدار میں آنے کے بعد خود ظلم اور وہی بربریت باقی قوموں اور انسانوں پر کر سکتی ہے۔ ایران کے بعد ٹرکی ایسا دوسرا مسلم ملک بن گیا ہے جس نے کھلم کھلا اسرائیل کی مذمت کرنے کی بجائے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ ظلم و ستم ختم نہ کیا گیا تو صرف 3 دن کے اندر اسرائیل کا وجود اس دنیا سے مٹا دیں گے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اور حوصلے کی بات ہے کہ پوری دنیا اور امریکہ اور ویسٹرن ملکوں کی سپورٹ کے باوجود ان کے خلاف کھڑے ہو کر اتنا بڑا بیان دینا، یہ واقعی میں بہت بڑی ہمت کا کام ہے، جو کہ ریسنٹلی طیب اردوان نے کیا، جو کہ ان سے امید بھی کی جا رہی تھی۔ طیب اردوان نے بطور صدر خود ترکیہ کی عوام کو فلسطین کے حق کے اندر اس ریلی کو نکالنے کے لیے باہر نکلنے کی درخواست کی، جس کے اندر 15 لاکھ کے قریب لوگ شریک ہوئے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا جس کے اندر طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو تاریخ کے اندر سبق سکھایا اور اب اسرائیل کی باری آ گئی ہے۔ میں پورے مغرب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اے اہل مغرب، تم حلال اور صلیب کے درمیان کیا ایک بار پھر سے جنگ چھیڑنا چاہتے ہو؟ جان لو کہ ہم جنگ کے حق میں نہیں ہیں، لیکن مزید فلسطینیوں کا خون ہم نہیں بہنے دیں گے، اور یہ بھی جان لو کہ دنیا کے باقی ملک تمہارے قرض دار ہوں گے، لیکن ٹرکیہ یا ہم لوگ تمہارے نہ قرض دار ہیں اور نہ تمہارے کوئی غلام۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ ہم لوگ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اسی لیے اس کو برداشت کیے رکھا، لیکن اب بہت ہو گیا۔ اب ہم مزید اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم صرف ایک رات کے اندر تمہاری گردن تک پہنچ جائیں گے۔ نیتن یاہو، ہم تمہیں جنگی مجرم قرار دیتے ہیں اور پوری دنیا سے بھی یہ کروائیں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے اسرائیل اس ظلم کے اندر شریک ہے، اسی طرح سے امریکہ بھی فلسطینیوں کے قتل کے اندر برابر کا شریک ہے، کیونکہ اگر امریکہ کی مدد نہ ہو تو یہ ملک صرف 3 دن کے اندر ختم ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک کے صدر کا سیدھا غصے کے اندر اس طرح سے دھمکی آمیز بیان پوری دنیا کو اس جنگ کے اندر یا تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس تقریر کے فوراً بعد اسرائیل نے اپنا سفیر ترکیہ سے واپس بلا لیا اور اس سے تمام سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان حالات باقاعدہ اب دشمنی کی طرف جا رہے ہیں۔ پر اسرائیل یا امریکہ چاہ کر بھی ڈائریکٹلی ترکیہ پر حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ترکیہ یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے، اور جب تک کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے ایک میجورٹی کے اندر یونائٹڈ نیشن کے ممبرز کی ووٹنگ نہ ہو، تب تک یونائٹڈ نیشن کا ممبر کوئی بھی ملک اپنی مرضی سے کسی ملک پر حملہ نہیں کر سکتا۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے یہ بارش کا دوسرا قطرہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایران نے سب سے زیادہ ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلم کھلا اسرائیل کو دھمکی دی کہ اس کا وجود ہی دنیا سے مٹا دیں گے، اور اب کی بار ترکیہ نے یہ جرأت کی۔ اگر اسی طرح سے دنیا کے کچھ اور بڑے نام، مثال کے طور پر سعودی عربیہ، پاکستان، قطر، UAE، چین، رشیا، افغانستان، جو کہ اس سے پہلے صرف مذمت ہی کر چکے ہیں، اگر مل کر ایک پیج پر آ جائیں تو یہ مزید جنگ ایک دن بھی اور نہیں چل سکتی۔ چلو غیر مسلم ملک تو اپنے فائدے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان ملک بھی ایران اور ترکی کی طرح کھل کر سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے اس کی وجہ بتا دی تھی کہ ایسے لوگ وہن کا شکار ہو جائیں گے، یعنی دنیا سے محبت اور موت کا خوف۔ ان مسلمان حکمرانوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے، جتنی بھی دنیا داری کمائی ہے، اس جنگ کے اندر شامل ہو کر یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اب ان کا گھر کیونکہ بچا ہوا ہے تو ان کو باقیوں سے کیا لینا دینا۔ حالانکہ مسلمان امت ایک جسم واحد کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کے اندر بھی درد ہو تو پورا کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پر یہاں پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہی خود غرضی اور وہن ان کو بیانات اور مذمت سے آگے نہیں بڑھنے دیتا، جبکہ غیر ترقی یافتہ ملکوں کے اندر یا تو یہودی اور امریکن لابی ایکٹیو ہے، یا پھر وہ امریکہ کے مقروض ہیں، پاکستان، انڈیا یا پھر افغانستان کی طرح۔ پر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ اتنا ہٹ درم ہے، اتنا ضدی ہے کہ اس نے پھر بھی اسرائیلی ٹینکوں کو غزہ کے اندر اتروا کر بمباری جاری رکھی ہوئی ہے۔ حماس کی جانب سے ان ٹینکوں پر حملے بھی کیے گئے ہیں، اور اسی خوف کی وجہ سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور اس کے برعکس اسرائیل دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم سویلین آبادی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اسی لیے یہ پیش قدمی روک دی ہے۔ اور مزید یہ کہ اگر ہم جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں تو یہ ایسے ہوگا جیسے حماس کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، جس سے لگتا ہے کہ یہ جنگ عالمی جنگ کے اندر بدل سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ فی الوقت ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا کی آبادی اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے پہلے کی دونوں عالمی جنگوں کو اگر ملا بھی لیا جائے تو اس سے بھی کہیں زیادہ لوگ اس تیسری عالمی جنگ کے اندر مارے جائیں گے۔
آج ان ملکوں کے پاس اتنے نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں کہ دنیا کو 3 مرتبہ ختم کر سکتے ہیں۔ بالکل وہی پیشن گوئی جو کہ اللہ کے رسول نے جنگ ہرمجدون کے بارے میں کی تھی کہ اگر ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 اس جنگ میں مارے جائیں گے، یہ اتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ کرے کہ مظلوم فلسطینیوں پر یہ ظلم اس وقت تک بند ہو جائے اور برابری کی بنیاد پر جنگ لڑی جائے، نہ کہ ایک طرف ٹینک ہو اور دوسری طرف ہاتھ کے اندر پتھر یا پھر گلیل اٹھائے فلسطینی بچے۔ اللہ تعالیٰ ایران اور ترکیہ کی مدد فرمائے اور دنیا کے باقی مسلمان حکمرانوں کو بھی غیرت اور ایسی جرأت عطا کرے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چل سکیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے درد کو اپنا درد محسوس کر سکیں۔ آنے والے حالات کیسے ہوں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ یروشلم یا پھر بیت المقدس کو فتح کروائیں گے، جو کہ اس وقت یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ اس ٹاپک پر ذرا ڈیٹیل کے اندر نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم فلسطینیوں کی غیبی طور پر مدد فرمائے اور ان شہیدوں کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو کہ ان مظلوم شہیدوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ I will see you in the next video. Thanks for watching this video. اللہ حافظ۔ تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ کس طرح جو ہے ترکی صدر طیب اردوغان نے جو ہے اسرائیل کو دھمکی دی ہے، اور آپ دیکھیں تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہے اس جنگ کو، ابھی تک صرف ایران نے اور جو ہے ترکی نے جو ہے اعلان کیا ہے جنگ کا، اور جو ہے اسرائیل کو دھمکی دی ہے۔ اگر مسلم ممالک ایک ہو جائیں تو میرے خیال سے یہ جنگ زیادہ دیر نہیں چل سکتی، کیونکہ اسرائیل کو اگر مسلم ممالک سب مل کر ایک پیج سے دھمکی دیں گے تو میرا خیال ہے اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کر لیں سبسکرائب، اور میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔